السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو مسجد کو رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقف بل کے تعلق سے شاعر اسلام جناب تابش ریحان صاحب اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کلام کو سن کر، اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، 29 جون بروز اتوار کو گاندھی میدان پٹنہ میں ضرور تشریف لائیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کلام کو سنیں۔ شاعر اسلام جناب تابش ریحان صاحب کا یہ نیو کلام ہے وقف بل کے تعلق سے، آپ اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ سنیں اس کلام کو۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے، گاندھی میدان کو بھرنا ہے یہ، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم آگے نہیں آتے ہیں تو بعد میں اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں موجود ہوں امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کے مرکزی دفتر پھلواری شریف پٹنہ میں۔ ہمارے ساتھ سینئر شاعر ہیں مولانا تابش ریحان صاحب۔ پہلے مولانا، میں آپ کا فکر و نظر ٹی وی بہت استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مولانا، پہلا سوال تو یہ لے لیتے ہیں کہ 29 تاریخ کو جو بڑے پیمانے پر وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس ہونے والا ہے، تو آپ اپنے منفرد انداز میں، ترنم بھرے انداز میں لوگوں کو کس طرح پیغام دیں گے؟ میں پیغام چند مصروں کے ذریعے، اور میں اپنی پوری بات اسی حوالے سے کہہ دیتا ہوں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پہلے چند مصرے تک بندی کے طور پر میں پیش کر دے رہا ہوں کہ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے، گاندھی میدان کو بھرنا ہے، یہ جان چلی جائے لیکن ظالم سے نہ ہرگز ڈرنا ہے، اسلام کی خاطر جینا ہے، اسلام کی خاطر مرنا ہے، ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے، گاندھی میدان کو بھرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں تابش ریحان آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس بتاریخ 29 جون بروز اتوار 11 بجے دن گاندھی میدان پٹنہ میں بڑی سے بڑی تعداد میں شریک ہو کر اس احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ یہ جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس ہو رہا ہے، امارت شریعہ کے زیر اہتمام اور ملی تنظیم بھی شامل ہے، تو اس کاوشوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ تو ہر شخص، قوم کا ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم آگے نہیں آتے ہیں تو بعد میں اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ قوم کا ہر شخص یہ اس بات کو جانتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور جیسی بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ قوم کا ہر فرد آگے رہے گا، چاہے جس اعتبار کی خدمت کی ضرورت پڑے، جانی و مالی، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بڑھ چڑھ کر ایسی تمام مہم جو ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہماری ملی تنظیموں کی طرف سے منعقد کی جائے گی، انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور ان کے جو ارادے، ہمارے اپنے بڑوں کے جو ارادے، ہم اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو آپ کا یہاں آنا ہوا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آج جو میری حاضری ہوئی ہے، خاص طور سے جو اس کا اصل مقصد ہے کہ آج میرا پروگرام ہے شیخ پورہ، بہار شریف کے قریب شیخ پورہ میں، وہاں ایک بڑا اجلاس ہے، اور یہاں سے حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ وہاں جانے کا ابھی وہاں کا سفر ہے، اور اسی غرض سے حاضری ہوئی تھی، اور بڑی مجھ کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ آج کم سے کم جو ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور اس کے قریب میری اس عمارت میں حاضری بھی ہوئی، اور چند مصرے کہنے کی اور اپنی بات رکھنے کا موقع بھی ملا، اس کے لیے مجھے خوشی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ کیمرہ مین محمد آصف علی رحمانی کے ساتھ محمد شاہد رحمانی، پھلواری شریف۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے پوری مکمل کلام کو سنا، جناب تابش ریحان صاحب کے کلام کو سنا۔ وہ کلام کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کلام کے ذریعے کہ 29 جون بروز اتوار کو گاندھی میدان کے اندر تشریف لائیں، اور وہ بھی تشریف لائیں گے، اور تمام لوگ علماء کرام وہاں تشریف لائیں گے، تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جن حضرات تک بات نہ پہنچی ہو وہاں تک پہنچ جائے، اور وہ بھی ضرور تشریف لائیں۔ میرے بھائی اور دوستو،
دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں فیصلہ فرمائے اور اس احتجاج کے ذریعے وقف بل جو آیا ہے اس کو واپس لیا جائے، اور ہم سب کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور ہم سب کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔